آپ کو کام لینا تھا, آپ سے کام لینا تھا کہ ایکنک سے ML1 اپروو ہو گیا, اور 9.2 بلین کی بجائے آپ کی فینانس کی ٹیم نے اور آپ کی دوسری ٹیم نے اور ریلوے نے مل کے 6.8 پہ اس کو اپروو کرایا ہے. اور اس میں 90% جو ہے مزدور پاکستان کے کام کریں گے, ٹینڈر اسی مہینے لگ جائے گا. 10% چین کے کام کریں گے, 90% جو ہے پیسہ چین کا ہوگا, 10% جو پیسہ ہے وہ پاکستان کا ہوگا. ہم نے صرف یہی نہیں کیا پرائم منسٹر صاحب, آپ نے بڑی مہربانی کی ہے. ہمارے شہر پنڈی کا نالا لئی کا مسئلہ اور رنگ روڈ کے مسئلے کو جہاں آپ لے کے گئے, ہم نے پرائم منسٹر صاحب مزدوروں کے 33,780 مزدوروں کو ٹیکنیکل الاؤنس 25% بڑھا دیا اور اپنی جیب میں سے بڑھایا کٹ لگا کے. اور ان قریب جس دن آپ لاہور جائیں گے, کیونکہ بعض لوگوں کو آپ کے لاہور جانے پہ بھی تکلیف ہوتی ہے, حالانکہ آپ دل سے جاتے ہیں, آپ محبت سے جاتے ہیں, ہم تمام مزدوروں کا 16 گریڈ سے نیچے جو سالوں کی پینشن رکی ہوئی ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں. اور یہ اسی مہینے میں جس دن آپ وقت دیں گے اس دن یہ مکمل ہو جائے گا. مزدوروں کو بڑی تکلیف ہے پینشن سے, پینشن کے پیسے نہیں تھے. اس کے علاوہ ہم نے ڈرائیور الاؤنس میں بھی اضافہ کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب, مزدور خوش ہوگا تو ریل چلے گی. ہم نے پرائم منسٹر صاحب ML1 کے ساتھ ساتھ جو تاریخی کام کیا ہے کہ پاکستان کے مزدوروں میں ہم نے پچھلی دفعہ 8 ارب روپے کا خسارہ کم کیا تھا. لاسٹلی ہم اس دفعہ کرونا کی شکار ہو گئے, ہمارا 5 مہینے ٹرین بند رہی اور 2 مہینے ہم 50% پر چلے, ورنہ یہ اعزاز بھی ہم آپ سے لینا چاہتے کہ ہم نے ڈیفیسٹ ختم کر لیا. اور کرپشن کا 0 ٹالرنس ہے, اور اس میں ہماری کوشش ہے یہ کہ جب کراچی میں چلے گی یہ بھی ایک بہت بڑا نام پیدا کرے گی. اور سب سے بڑا کام آپ نے جو کیا ہے کہ معیشت کی کے لیے بجلی کے وعدے ہیں, یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور جس سے مزدوروں میں اور ترقی پھیلے گی. اور وہ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں, جو حاسد ہیں, جو جلتے ہیں, جو نالائق ہیں, نکمے ہیں, نکٹو ہیں, جن کو پتہ ہے کہ عمران خان پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے جا رہا اور انشاءاللہ عمران خان پاکستان نہیں دنیا کی قیادت میں بھی ایک بڑا لیڈر بن کے نکلے گا, یہ میری آج پیشن گوئی ہے انشاءاللہ. بات دنیا میں تاریخ ثابت کرے گی کہ پاکستان میں ایک شخص آیا تھا جس نے اپنے جوش, ہمت, تنتنے, دبدبے, جرت, ہارڈ ورکنگ, آنسٹی اور ڈیووشن سے اس ملک کو اکانومی کے مسائل سے نکالا اور دنیا. اور انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر صاحب, میرا یقین ہے کہ میں, کیونکہ مزدور ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے, میرا یہ ایمان ہے کہ آپ اس ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے. اور یہ جو 1.5 لاکھ نوکریاں ملنے جا رہی ہیں ML1 پہ, یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. تقریر تو میرے پاس بڑی لمبی تھی پرائم منسٹر صاحب, مجھے احساس ہے آپ نے آگے جانا ہے, میرے پاس الفاظ نہیں. آپ ایک وہ قیادت ہیں, آپ وہ قیادت ہیں جو چمکھی لڑائی لڑ رہے ہیں, ہر اس چور, ڈاکو اور لٹیرے سے لڑ رہے ہیں جس کو یہ قبول نہیں ہے کہ اس ملک کی ترقی ہو. عمران خان کا کیا قصور ہے؟ عمران خان کا یہی قصور ہے کہ اس نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی, اس نے کوئی ٹی نہیں لگائی, اس نے کوئی پاکستان اپنے کارخانے نہیں بنائے, اس نے پاکستان کے بارے اپنی جائیدادیں نہیں بنائی, اس نے اپنی اولاد کے لیے 10 روپے نہیں بھیجے. یہی اس کی تاریخ ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ عظیم ہے, عزتوں کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. اللہ جس کو عزت دیتا ہے کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا, اور اللہ کے قبضے میں عمران خان کی عزت ہے, اللہ اس کو عزت دے گا. ان مسائل سے, مہنگائی سے, بے روزگاری سے عمران خان نکالے گا. میں وقت کے تقاضے کے تحت میں معافی چاہتا ہوں, گورنر صاحب اور وزیروں کا نام نہیں لیا, ایک بد اخلاقی ہے. میں براہ راست پرائم منسٹر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ریلوے کے مزدوروں سے حسن ابدال میں خطاب فرمائیں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. حسن ابدال ریلوے اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے, اور انہوں نے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان کو اسی افتتاحی تقریب سے. الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو شیخ صاحب آپ کو میں سالگرہ کی مبارک دیتا ہوں. ہیپی برتھ ڈے.
वैसे ही आप जब मैंने सियासत में आया था, पता नहीं 24 साल पहले, तो वैसे ही आप यंग लग रहे हैं जैसे 24 साल पहले थे। आज मैं इसलिए यहां आया हूं क्योंकि जो रेलवे है वो मेरे नए पाकिस्तान में बहुत अहमियत रखती है। वो क्यों रखती है? क्योंकि रेलवे सबसे पहले एक आम आदमी का सफर करने का जरिया है। सारी दुनिया के अंदर जो आम लोग होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो कमजोर होते हैं, वो रेलवे में सफर करते हैं क्योंकि सस्ता भी होता है, आसान होता है उनके लिए। हमारी बदकिस्मती ये कि जो अंग्रेज हमें रेलवे का निजाम छोड़ के गया, बजाय ये कि हम उसको और बड़ा करते, वसी करते, वो जो अंग्रेज रेलवे की लाइनें छोड़ के गया, शेख साहब मुझे ये करेक्ट कर दें, मेरे ख्याल में उससे 50 किलोमीटर हमने कम कर दी बजाय बढ़ाने की। 1861 में जो अंग्रेज ने ये सारी रेलवे लाइंस लगाई, उससे भी हमने, जब आजादी में जो हमें मिली लाइनें, उससे कम कर दी। जबकि सारी दुनिया के अंदर, और खास तौर पे अगर आप देखें कि जो दुनिया में सबसे तेज मुल्क तरक्की कर रहा है आज, चाइना, उन्होंने और रेलवे लाइंस का जाल सारे मुल्क में फैला दिया है। और उन्होंने जो रेलवेज डेवलप किए हैं, वो दुनिया में सबसे तेज, अब जल्दी पहुंचने का सफर दुनिया में चाइना के अंदर है रेलवे के जरिए। और जो शेख साहब ने दूसरी बात की ML1 की, ML1 पाकिस्तान में पहली दफा बहुत बड़ी रेलवे के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये हमने चाइना के साथ मिलकर कर रहे हैं। शेख साहब ने ठीक कहा कि ये 9 अरब डॉलर, ये सबसे 9 अरब डॉलर, ये सबसे ज्यादा महंगी पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट है। और ये चाइना के साथ मिलकर हमने फिर नेगोशिएट करके ये 6 अरब डॉलर पे लिए हैं। 3 अरब डॉलर हमने कम करवाया। और इंशाअल्लाह ये जब ML1 बन जाएगी तो आप ये समझें कि कराची से लाहौर सिर्फ 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। और इसके लिए स्पेशल अंडरपासेस बनेंगे या ओवरपासेस, इसके पूरे गेट लगेंगे, इसके, ये बिल्कुल एक मॉडर्न रेलवे बनेगा। और इससे जो रोजगार मिलेगा और इससे जो हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा, जो कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको जो फायदा होगा इस ML1 से, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक और लेवल पे ले जाएगी। जो मेरी सोच है कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बने जो कभी किसी के सामने जिसको कर्जे ना मांगने पड़े, जो बदकिस्मती से जो पाकिस्तान हमें मिला था, मकरूज पाकिस्तान, हमें हर दूसरे मुल्कों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो ये जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती जाएगी और ये उसके अंदर ML1 का बहुत बड़ा हाथ होगा, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये मुल्क के अंदर जिस रेट पे तरक्की होगी, इस वक्त आप तस्वर नहीं कर सकते। क्योंकि माशाअल्लाह हमारी इकोनॉमी उठनी शुरू हो गई है। और जो भी अब आप बिजनेस कम्युनिटी से पूछें तो ये बड़ी देर के बाद इतनी तेजी से हमारी माशियत आगे बढ़ रही है। जो तीसरी वजह कि आज मैं यहां आया हूं, वो इसलिए कि हमारे नए पाकिस्तान में जो भी जिसका मजहब हो, वो सब बराबर के शहरी हैं। तो जो सिख बरादरी है, उसका जो मक्का और मदीना वो पाकिस्तान में है। करतारपुर और ननकाना साहब उनका मक्का है और करतारपुर उनका मदीना है। और यहां भी हसन बदाल में उनकी एक ऐसी जियारत की जगह है जिधर वो पंजा साहब, जिधर वो हर साल तादाद में सिख आते हैं। तो हम ये चाहते थे कि उनकी हम मदद करें। उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो ये जो आज रेलवे स्टेशन जिसको इनॉग्रेट किया आज,
اس سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. پھر ناراوال میں اور پھر ننکانہ صاحب میں وہاں بھی ریلوے اسٹیشن جو بن رہا ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے جدھر باہر سے لوگ آئیں اور ہماری جو زیارتیں ہیں, جو دینی جگہ ہیں, جو بدھسٹ کے لیے ہیں, جو سکھ برادری کے لیے ہیں, جو ہندوؤں کے لیے ہیں, ان ساروں کو ہم ٹھیک کریں تاکہ باہر سے لوگ بھی آئیں پاکستان کے اندر. اور ہمارے جو پہاڑ ہیں, جو ہماری مختلف خوبصورت اللہ نے اس ملک کو نعمتیں دی ہیں, یہ ٹورزم کے لیے پاکستان دنیا میں ایک سینٹر بن سکتا ہے. ایک باہر کی میگزین کانڈے ناسٹ, بڑی میگزین ہے, ایک انٹرنیشنل میگزین, اس نے کہا ہے کہ جو آگے جو ٹورزم کے لیے آگے سب سے زبردست جگہ بن رہی ہے وہ ہے پاکستان. تو ہمیں ہر قسم کی مدد کرنی چاہیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی, ان کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی سائٹس بہتر کرنے کے لیے, ویزا کا سسٹم آسان کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو پاکستان آنے کے لیے. کیونکہ یہ سمجھ جائیں کہ صرف اگر ہم ٹورزم کو ڈیولپ کر لیں, صرف ٹورزم ڈیولپ کر لیں, تو ہمیں کبھی کسی باہر سے, نہ آئی ایم ایف سے, نہ کسی ملک سے کبھی بھی قرضہ مانگنا نہ پڑے. صرف ٹورزم کا شعبہ اتنا زیادہ اس ملک میں پیسہ لا سکتا ہے. تو میں آخر میں شیخ صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں سالگرہ کی بھی, اور یہ جو آج آپ نے یہ جو انوگریشن کی ہے اس ریلوے اسٹیشن کی, حسن ابدال کی. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان حسن ابدال ریلوے اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا دنیا